السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز بڑھا دیں کر سے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وإما نرینک بعض الذی نعدهم او نتوفینک فإنما علیک البلاغ وعلینا الحساب۔ سورہ الرعد پہ ہماری کوئی چوتھی پانچویں نشست چل رہی ہے۔ آخری 4 رکوع پہ میں نے بات شروع کی تھی اور آج اس سلسلے کی آخری نشست ہے، اور یہ چند آیات ہیں جو آیت نمبر 40 سے شروع ہوتی ہیں اور 43 پہ سورۃ الرعد کا اختتام ہوتا ہے۔ ان آیات پہ بعد میں بات کروں گا، اور جو ایک نیا ایشو سامنے ہے وہ بھی دراصل ان آیات سے ملتا جلتا ہے، بلکہ اسپیشلی اس آیت سورۃ الرعد جو ختم ہوتی ہے جس لفظ پہ جا کے اس لفظ کے ساتھ بہت زیادہ میل کھاتا ہے، جو ایک مسئلے کو میں ڈسکس کرنے لگا ہوں۔ ضمنی طور پر تو میں آپ کے سامنے وہ مسئلہ ڈسکس کرتا رہا ہوں، کر سب نہیں، بہت نیچے نہیں، اس کو برابر کریں نا، نہیں بجتے۔ وہ میں ویسے بھی منہ پہ نہیں رکھتا اس کو شروع سے ہی، لیکن آج میں نے اسپیشلی آپ کو بتا دیا۔ آ رہی ہے آواز ابھی؟ جی آواز ذرا اونچی کریں۔ ضمنی طور پر میں کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں، جہاں قرآن کی آیت آتی، کوئی حدیث آتی ہے، نکاح ایسا نہیں، دوسرا نکاح سیکشن 6 ہے میرا خیال، فیملی آرڈیننس کا، پاکستان کے جو فیملی آرڈیننس ہیں 61 میں جو پاس ہوئے ہیں، اس کے سیکشن 6 میں جو لکھا گیا اس کے مطابق ایک آدھ فیصلے بھی ہوئے ہیں چھوٹی عدالتوں میں، اور بڑی عدالتوں سے اس کی توثیق بھی ہوئی ہے۔ وہ انشاءاللہ کبھی اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ہمارے جو عائلی قوانین ہیں، فیملی لاز ہیں، ان کو 1 بائی 1 ایک ایک کر کے پکڑ کے تجزیہ کریں گے انشاءاللہ۔ اس پہ ضرورت محسوس ہوتی کہ ایک پوری سیریز چلا دی جائے، تاکہ ہمارے ساتھیوں کو آگہی ہو اور اس سلسلے میں وہ اپنا کردار ادا کر سکیں۔ آج صرف چند نقطے ہائی لائٹ کروں گا، اس کے بعد جو میں نے آیات پڑھی ہیں اس پہ بات کر کے انشاءاللہ آج کی نشست کا اختتام کرتے ہیں۔ سیکشن 6 جو ہے فیملی آرڈیننس کا، اس میں یہ ہے کہ اگر دوسری شادی کرنی ہو، شوہر نامدار کو تحریری درخواست لکھنی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ وہ تحریری درخواست لکھے گا، تحریری درخواست میں دوسری شادی کی وجوہات بیان کرے گا، پھر دونوں طرف سے نمائندے بھی ہوں گے، ثالثی کونسل ہوگی، اس کی تفصیل ہے، مطلب اس گھٹیا قانون کی کیا تفصیل بیان کرنی، لیکن تھوڑا تمہید کے لیے یہ بات ضروری ہے۔ وہ دوسری شادی کی اپنی وجوہات بیان کرے گا۔ ویسے ایک بات کر رہا ہوں، ایک بندہ کہتا ہے جی میری سیکچول نیڈ ہے، وہ کس طرح اس کو تحریر میں بیان کرے گا؟ ذرا بیان کریں۔ وہ تحریری وجوہات بیان کرے گا، وہ تحریری وجوہات ثالثی مصالحاتی کمیٹی کے سامنے جائیں گے۔ بیوی ہاں بھی کرے تو باقاعدہ ایک صاحب نے فیصلے میں یہ بھی لکھا، بیوی ہاں بھی کرے تو اس کو نہیں دیکھا جائے گا، ثالثی کونسل ہاں کرتی ہے کہ نہیں۔ اب ثالثی کونسل فیصلہ کرے گی کہ اس کو اجازت دینی ہے یا نہیں دینی۔ پھر اس کی وجوہات کیا ہے؟ آخر یہ سارا کچھ ایک پلندہ تیار کیوں ہوا؟ کا توازن قائم کیا جائے۔
انشاءاللہ جب مستقل نشست کریں گے تو اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ اللہ کا حکم غیر متوازن تھا کہ 1400 سال بعد آپ کو خیال آئے کہ اس میں توازن پیدا کریں، یا پہلے تسلیم کر لیں کہ آپ کی شرائط سے پہلے اس قانون میں توازن نہیں تھا، یا پہلے تسلیم کریں، پھر اسلام کے دائرے سے باہر تشریف لے جائیں نہیں، وہ تو اسلام ٹھوٹا مار دے گا، پھر تو تجدید نکاح بھی ہوگا، نیا کلمہ پڑھنا پڑے گا، دوبارہ نئے طریقے سے سارا کچھ ہوگا۔ اگر پہلے یہ بتائیں جو یہ قانون مطلب کیا پہلے غیر متوازن تھا کہ آپ نے آ کے 1400 سال بعد اس کے اندر توازن پیدا کر دیا؟ ہاں، اگر دوسری شادی کا مسئلہ اجتہادی مسئلہ ہوتا تو پھر واقعی اہل اجتہاد کو پورا اختیار تھا، رائے قائم ہو سکتی ہے، اور جو غیر مجتہد بھی کوئی رائے دے دے تو چلیں وہ رائے پھر کفر تک نہیں پہنچتی عمومی طور پر، کہ چونکہ اجتہادی مسئلہ ہے، اور اجتہادی مسئلہ ہوتا ہی ضنی مسئلہ غیر یقینی مسئلہ ہوتا، اس میں جو نااہل بھی اگر ٹامک ٹوئیاں مارے تو وہ چیز اتنی اذیتناک نہیں ہوتی جتنی قرآن و سنت کی واضح نص کے اندر بندہ ٹامک ٹوئیاں مارنے کی کوشش کرے۔ اس کا آپریشن کبھی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو پھر کبھی کریں گے، لیکن آپ کو میں ایک بات کلیئر کر دوں، یہ مسئلہ اجتہادی ہے ہی نہیں ہے، یہ مسئلہ اجتہادی نہیں ہے، یہ مسئلہ تو قرآن سے واضح ثابت ہے، احادیث سے واضح ثابت ہے، صحابہ کا اجماعی عمل ہے، تابعین کا عمل ہے، تبع تابعین کا عمل ہے، خیر القرون کا عمل ہے، فقہاء اسلام کا ذخیرہ جو ہے فقہ اسلامی کا، وہ اس پر دلیل ہے، اس سے بڑی اور کیا چاہیے دلیل؟ یہ اجتہادی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ دوسری شادی کرنی ہے، آپ کون ہوتے ہیں اجازت کی شرط لگانے والے؟ جو شرائط اللہ نے لگانی تھی، جو توازن اللہ نے پیدا کرنا تھا وہ کر دیا، بلکہ اسلام کے مزاج کے اندر ہی نکاح میں تعدد ہے، مجبوراً ایک ہے۔ اسلام تو نکاح شروع ہی مثنیٰ سے کرتا ہے، دو سے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، جنہیں تم پسند کرتے ہو ان میں سے تم دو سے شادی کرو، 3 سے کرو، 4 سے کرو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، اگر تمہیں خوف ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک پر گزارا کرو۔ عدل نہ کر سکنے کی صورت میں قرآن ایک کی بات کرتا اور ابتدا 2 سے کرتا۔ یہ تو اجتہادی مسئلہ ہے ہی نہیں ہے کہ میری اور آپ کی رائے چلے، اور اجتہاد میں بھی ایک الگ مسئلہ مجتہدین کی رائے چلتی ہے، ہما شما نتھو فتو کی رائے نہیں چلتی۔ یہ تو اجتہادی مسئلہ ہی نہیں، یہ تو قرآن کا ٹیکسٹ ہے۔ اب ایک مسئلہ جو اجتہادی ہے ہی نہیں ہے اسے ڈیبیٹیبل بنا دینا، اسے کنٹروورشل بنانے کی کوشش کرنا، اس پر بحث کا بازار گرم کرنا، اللہ ذوالجلال کی قسم یہ قرآن و سنت کی توہین ہے۔ چند دن پہلے کی بات ہے، مجھے ایک چینل پہ بلایا گیا اسی ایشو پہ، اس پروگرام کو پہلے ایک اینکر تھے، میل اینکر تھے، وہ اس کو لیڈ کرتے تھے، شاید وہ پروگرام ہی ایسا ہے، ان کے اینکر ایسے ہی چینج ہوتے رہتے ہیں۔ وہ دیکھا تو فیمیل اینکر بیٹھی ہوئی تھی، پہلے میں نے ان کو کہا، میں کہ کیوں آپ نے یہاں کوئی کبڈی کا میچ کروانا ہے؟ تو بہرحال چلے گئے۔ اس نے بات ہی اس انداز سے شروع کی کہ وہ خود پارٹی بنی ہوئی تھی پوری، تو میں نے تو پہلے اسے روکا کہ آپ کو پارٹی بننے کا کوئی حق نہیں، آپ تو اینکر ہو، آپ کو کس نے کہا آپ پارٹی بنے؟ تو وہاں بھی میں نے صاف یہی کہا تھا، یہ ڈیبیٹیبل ایشو ہے ہی نہیں ہے۔
قرآن و سنت کے واضح احکام کو ڈیبیٹیبل ایشو بنانا اور کنٹروورشل بنانا، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کی بات ہے۔ آپ کی عدالت عظمی فیصلہ کرے تو وہ کنٹروورشل نہیں رہتا، بعد میں کہتا نہیں جی پریسیڈنٹ موجود ہے، حالانکہ انسانی فیصلے ہیں۔ جو خدائی فیصلہ ہے جس میں اجتہاد کی ذرہ بر گنجائش نہیں، وہاں غیر اسلامی شرائط رکھ دینا، اسلام کا مزاج اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اگلی بات، یہ تو اجتہاد کی جگہ ہی نہیں ہے، چونکہ اجتہادی مسئلہ نہیں۔ اب جاؤ مسئلہ اجتہادی نہیں ہے پھر بھی کوئی اجتہاد کرتا ہے اور قرآن و سنت کے خلاف کوئی پنچایت ہے یا کسی کی رائے ہے یا کسی کی تحریر ہے یا کسی کی تقریر ہے، جو بھی ہے، تو قرآن پھر اس کی درجہ بندی کرتا ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔ کہا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ تین کیٹیگریز بنائی ہیں۔ اللہ بما انزل اللہ پہ جو فیصلہ نہیں کرتے، جو اپنی رائے نہیں رکھتے، چاہے وہ پنچایت ہو، گرو ہو، جو مرضی ہو، تحریر ہو، تقریر ہو، 2 آدمیوں کا فیصلہ ہو، 4 کا ہو، جو مرضی ہو، تو جو قرآن و سنت کو چھوڑ کے اپنی اوپینین دیتے ہیں، اپنی رائے دیتے ہیں، عمل دخل دیتے ہیں، وہ قرآن و سنت کے متصادم قانون کو سامنے لاتے ہیں، یا وہ کافر ہیں یا وہ فاسق ہیں یا وہ ظالم ہیں۔ ان کی پھر کیٹیگری مختلف ہے کہ کون کس کیٹیگری کا ہے، وہ اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، آج موقع نہیں۔ تو قرآن و سنت کے مقابلے میں اجتہاد کرنے والے دیکھ لیں وہ کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جی اب قانون بن چکا لہذا احترام کریں۔ اب قانون بطور پاکستانی احترام کریں، تو بطور مسلمان کہاں جائے گی بات؟ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ اس مسئلے میں مخلوق کی اطاعت ہو ہی نہیں سکتی جس مسئلے میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو۔ بطور پاکستانی آپ کو یاد رہا، بطور مسلمان آپ کو یاد نہیں ہے۔ اور قرآن جو بات کرتا ہے اولی الامر کی اطاعت بات کرتا ہے کہ جو نیک حکمران ہیں، جن کے فیصلے، جن کے آرڈرز قرآن و سنت کے مطابق ہو، ان کی اطاعت کرنی اور کسی کی نہیں کرنی۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرات محترم، چونکہ آج تو اس مسئلے کو میں ڈیٹیل سے نہیں لے رہا، صرف آپ کو اشارے کر رہا ہوں۔ اصل جو مسئلہ ہے نا، جو بھیانک ترین تصور ہے، وہ اجازت کا ہے۔ یہ اجازت کا جو کانسیپٹ ہے نا، پرمیشن، یہ بڑا بھیانک تصور ہے۔ یہی وہ اجازت کا لفظ ہے جس کی بنیاد پر یورپ میں زنا لیگلائز ہے۔ کیوں؟ دونوں کی باہمی رضامندی ہے، ایک دوسرے کو اجازت ہے۔ وہی اجازت کا لفظ کشید کر کے یہاں لایا گیا ہے۔ وہاں اجازت کس کے لیے استعمال ہوا؟ زنا کے لیے۔ یہاں اجازت کس لیے استعمال ہوا؟ اجازت کا لفظ نکاح کو روکنے کے لیے۔ وہاں نکاح کرنے کے لیے اجازت کی اصطلاح استعمال ہو رہی ہے، زنا کرنے کے لیے اجازت کی اصطلاح استعمال ہو رہی ہے، اور یہاں نکاح سے روکنے کے لیے اجازت کی اصطلاح استعمال ہو رہی ہے کہ نکاح تبھی کرو گے جب تمہیں اجازت ملے گی، اس سے پہلے نہیں۔ وہ تو آپ قانون دان ہی بہتر بتا سکتے ہیں، میں بھول چکا ہوں، شاید کوئی ایسا قانون میں ایک چیز موجود بھی ہے، بیوی کی اجازت کے بغیر اس سے ہم بستری نہیں ہو سکتی، شاید کوئی ورڈنگ ہے کسی قانون میں۔ پہلے نکاح مشکل، نکاح کے بعد ہم نشینی بھی مشکل، اور سب سے آسان کیا ہے؟ زنا۔ کچھ ایسا ہے۔ اچھا، اب یہاں نہیں ہے لیکن پہلے تھا، اب کوشش ہو رہی ہے، آپ کو بتا دوں، کیونکہ میڈیا میں ہمارے ٹاک شوز میں بات ہوتی ہے نا، تو اس لیے مجھے اس کا وہ گڑبڑ ہو گئی شاید ذہن میں، یا ویسے مجھے یاد نہیں۔ باقاعدہ اس وقت انسانی حقوق کی کے علمبرداروں کی کوشش ہے، وہ کہتے بیوی چاہتی نہیں تو میاں کو قریب جانے کا حق ہی نہیں ہے۔
اس کو زنا سے کم نہیں سمجھا جا رہا. انا للہ و انا الیہ راجعون. بات کفر و اسلام کی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. بات کفر و اسلام کی، آسان نہیں ہے. تو اجازت کا تصور بڑا بھیانک ہے. ایک تو یہ بات یاد رکھیں. اگلی بات، اصل مسئلہ نکاحی تعلق کا نہیں ہے، اصل مسئلہ غیر نکاحی تعلق کا ہے. اصل مسئلہ غیر نکاحی تعلق کا ہے. اس کو یہاں مسئلہ ہی نہیں پتا، مٹی پاؤ پالیسی ہے. جو مسئلہ نہیں اس کو مسئلہ بنا رہے ہیں. اصل مسئلہ غیر نکاحی تعلق کا ہے کہ نکاح کے بغیر اس وقت جو تعلقات پرورش پا رہے ہیں سکول سے لے کر یونیورسٹی کی سطح تک اور یونیورسٹی سے اٹھ کر اداروں کی سطح تک، جو غیر نکاحی تعلق پرورش پا رہے ہیں، جس کی وجہ سے نکاح کا جو بندھن ہے وہ کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا ہے، بجائے اس کے کہ غیر نکاحی تعلق کے اسباب پر، وجوہات پر پابندی لگائی جائے، ان کے ذرائع پر پابندی لگائی جائے، نکاح کے تعلق پر پابندی لگانے کی کوشش ہے. اور اس سلسلے میں سب سے بڑی ذمہ دار مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں. 61 میں قانون بنا، یہ مری ہوئی تھی. انڈیا کے مسلمان پیور مسلم پرسنل لا پہ عمل کرتے ہیں، فیملی لاز پہ. ہندوستان کے مسلمان خالص اسلامی قوانین پر عمل کر رہے ہیں، اور جو مملکت اسلام کے نام پر بنی وہاں کافرانہ قوانین ہیں فیملی لاز کے نام سے. اس سے ہماری بڑی بدقسمتی کیا ہوگی؟ اس کی بہت سی شقیں براہ راست قرآن و حدیث سے متصادم ہیں. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو اصل مسئلہ غیر نکاحی تعلق کا ہے، جو ڈراموں سے لے کر، جو فلموں سے لے کر، جو سکول سے لے کر، پری پرائمری سکول سے لے کر یونیورسٹی کی سطح تک، پھر اداروں میں، اس کو کوئی مسئلہ نہیں بنا رہا. نکاح کو پکڑا جا رہا ہے، نکاح کو مشکل سے مشکل بنایا جا رہا ہے، اور نتیجہ کیا ہے؟ زنا آسان سے آسان ہوتا جا رہا ہے. پھر اتنے اتنے بڑے واقعات پیش آتے ہیں کہ بڑی عمر کے بابے حملے کر رہے ہوتے ہیں جنسی، اور جب ذرا تھوڑا سا آپ ان کو پکڑ کے پوچھیں، ان کی اولاد ان کو نکاح کی اجازت نہیں دیتی. جو بلنڈرز نہیں ہوں گے. پاکستان کی ایک بہت بڑی یہاں کنسٹرکشن کمپنی تھی، تو اس کے جو فاؤنڈر تھے ان کے بیٹے، ان سے تھوڑا سا میرا تعلق رہا کسی دور میں. تو وہ اپنی دوسری بیوی کے انہوں نے میری دعوت کی، ڈیفنس پہ مجھے لے گئے تھے، کافی عرصہ پہلے کی بات. انہوں نے کہا جی پہلی شادی میرے خاندان میں ہوئی ہے، اور دوسری شادی میں نے مجبوراً کی ہے. یہ میری فطرتی ضرورت تھی، میری فطرت کا تقاضا تھا، اور میرا خاندان اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. باپ بستر مرگ پہ تھے، ناراض تھے ان سے. ان کا جی میں نے الگ الگ رکھا ہوا ہے، سارے حقوق دے رہا ہوں، لیکن میری فیملی میری دوسری شادی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اور اگر میں ادھر ادھر کے تعلقات چھپے چھپے جو بھی رکھتا تو چلتا رہتا مسئلہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور پھر ساتھ ابھی تک مجھے ان کی باتیں یاد ہیں. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، پھر ہماری خوراکیں اس میں اتنی بھرپور کیلوریز، وہ ہم کہاں لے جائیں اگر اس پر بھی آپ پابندی لگائیں. انشاءاللہ یہ جب اسپیشل میرا موضوع ہوگا میں اس پہ بات کروں گا. اور اصل مسئلہ حقوق کا ہے، چاہے وہ مردوں کے حقوق ہوں، عورتوں کے حقوق ہوں. عورتوں کی آبادی زیادہ ہے کہ نہیں؟ اور آبادی زیادہ ہوتے ہوئے بھی کیا عورتوں کی خاص تعداد ایسی نہیں ہے جو اپنی اس ایج سے گزر رہی ہیں جس ایج میں ان کے گھروں میں رشتے آتے ہیں، ان کے بالوں میں سفیدی آ رہی ہے؟ کیا ان کو رشتوں کی ضرورت نہیں ہے؟ پھر مطلقات نہیں ہیں، پھر بیوہ نہیں ہے، یعنی 3-4 اور بے سہارا نہیں ہے، یتیم نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کی آبادی زیادہ نہیں ہے. کیا ان کو حقوق نہیں ملنے چاہیے؟ عورت عورت کی دشمن ہے، عورت عورت کی دشمن ہے. آج
دیندار سے دیندار عورت بھی آدھی ہندو ہوتی ہے اس معاملے میں، بلکہ پوری ہندو ہوتی ہے. لا الہ الا اللہ. اصل مسئلہ حقوق کا ہے. کیا ان عورتوں کو حقوق نہیں ملنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک سے زائد نکاح کا تصور رکھا، حکم دیا، تو عورتوں کی آبادی زیادہ رکھی دنیا میں. پھر مردوں کے حقوق کا بھی ہے. بیوی پریگننٹ ہوتی ہے، وہ خاص ایام میں بھی مبتلا ہوتی ہے جس میں خاص قسم کی قربت نہیں رکھی جا سکتی، بیماریاں آتی ہیں، بہت سی چیزیں آتی ہیں، لیکن اس وقت مرد کیا کہتے ہیں، اس کو اس کی فطری خواہش ہوتی ہے، اگر وہ فطری خواہش اس وقت پوری نہ کرے تو وہ ڈی ٹریک ہو سکتا ہے. کیا مردوں کے حقوق کا مسئلہ نہیں؟ پھر مرد چولے مارتے ہیں باہر. یہ حقوق کسی کو نظر نہیں آتے. پھر اس معاشرے میں برصغیر پاک و ہند کے ہندوانہ معاشرے کے اندر دوسری شادی کو معیوب بنا دیا گیا، اور دوسری شادی کو معیوب سمجھنا کفر ہے، کیونکہ قرآن کے آرڈر کو معیوب سمجھنا ہے. یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یہ خلیق الرحمن کا فتویٰ نہیں ہے. دوسری شادی کو معیوب سمجھنا کفر ہے. کیوں؟ قرآن کے آرڈر کو معیوب سمجھنا کفر ہے. اب سوال ہے اس عیب کو کیسے ختم کیا جائے، دوسری شادی کے عیب کو کیسے ختم کیا جائے. تو ذرا تھوڑا سا اسلام سے پوچھ لیتے ہیں کہ اسلام ایک جائز عمل کو جب معیوب سمجھا جاتا ہے تو اسلام اس عیب کو کیسے ختم کرتا. چھوٹی دو مثالیں دیتا ہوں پھر آگے چلتا ہوں. آج تو صرف اشارہ کر رہا ہوں کیونکہ بہت سے لوگوں کو تشنگی محسوس ہوتی ہے اس موضوع پہ. بنی اسرائیل وہ گائے کو خدا کا درجہ دیتے تھے جیسے ہندو دیتے ہیں. یہود و ہنود میں یہ چیز مشترک ہے، گائے کو خدا کا درجہ دیتے تھے. تو پھر ایک جب مسئلہ پیش آیا کہ مقتول کا قاتل کون ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے کیا کروایا. اللہ چاہتے ڈائریکٹ وحی کے ذریعے بتا دیتے کہ موسیٰ علیہ السلام آپ بتا دیں فلاں قاتل ہے. یہ نہیں ہوا، بلکہ کہا گائے ذبح کرو، گائے ذبح کرو. اس کا ایک حصہ پھر جا کے مقتول کی قبر پہ مارے نا. لا الہ الا اللہ. ان سے اس بہانے نہیں، اس یہ مسئلہ لا کے اس مسئلے کی کیا کہتے ہیں، اس مسئلے کی روشنی میں ان سے گائے ذبح کروائی گئی، کیونکہ وہ گائے کو خدا کا درجہ دیتے تھے، اسے ذبح کرنا معیوب سمجھتے تھے. مسئلہ ایسا پیش کر دیا کہ یہ ان کے اندر سے عیب ختم ہو. اب ایک اور مثال دے کے آگے چلتا ہوں. عرب معاشرے کے اندر منہ بولے بیٹے کی چھوڑی ہوئی بیوی سے شادی کرنا حقیقی بیٹے کی بیوی سے شادی کرنا سمجھا جاتا تھا، معیوب سمجھا جاتا تھا. اسلام نے آ کے اس کو ختم کیا، کہا نہیں وہ حقیقی بیٹا نہیں ہے، وہ منہ بولا بیٹا ہے، وہ وراثت میں بھی نہیں آتا، اور اس کی بیوی اگر مطلقہ ہو جائے، بیوہ ہو جائے، اس سے تم شادی کر سکتے ہو، وہ تمہارا منہ بولا بیٹا ہے، حقیقی بیٹا نہیں ہے. لیکن عرب معاشرے کے اندر یہ چیز اتنی جڑ پکڑ چکی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے عرب معاشرے سے اس عیب کو نبی کے عمل کے ذریعے ختم کیا کہ منہ بولے بیٹے نے طلاق دی. اس طلاق شدہ خاتون سے کس نے نکاح کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. اور قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ نبی علیہ السلام ہچکچا رہے تھے. یعنی عرب میں یہ چیز اتنی جڑ پکڑ چکی تھی، خود امام الانبیاء ہچکچا رہے تھے. اور اللہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے آپ کے دل میں کیا تھا. اللہ نے اپنے نبی کی ہچکچاہٹ کی کوئی پرواہ نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے اس معیوبیت کو اپنے نبی کے عمل کے ذریعے ختم کر کے بتایا. اور جب اللہ کے نبی نے نکاح کیا تو پھر اس نکاح پر آپ کو کتنے امتحان سے گزرنا پڑا. دیکھو جی، بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی، پھر امام الانبیاء سیرت کی انتہا، بعد از خدا بزرگ تھی، قصہ مختصر ورفعنا لک ذکرک، آپ پہ کیا گزرتی ہوگی. یہ ہے
کسی عمل کو جب عیبناک سمجھا جائے اور وہ عمل جائز ہو تو اس کو ختم کرنے کا طریقہ یہ کہ اس عمل کو معاشرے میں رواج دیا جائے. آج دوسری شادی کو معیوب سمجھا جا رہا ہے. اس عیبناکی کو ختم کرنے کا طریقہ یہ نہیں کہ آپ خبرناک سنیں جا کے. اس عیبناکی کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے زیادہ سے زیادہ دوسری، تیسری، چوتھی شادی کی جائے تاکہ اس عیب کو معاشرے سے ختم کیا جائے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. لیکن دیندار سے دیندار باپ بھی بیٹی اپنے داماد کو یہ اجازت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ وہ دوسرا نکاح کرے. یہ ہے امتحان. اینکر نے جلتے بنتے ہوئے، خاتون تھی نا وہ، مرد پھر بھی لحاظ کر جاتا ہے، عورت جب بے لحاظ ہوتی تو پھر اس کا کوئی کیا کہتے ہیں وہ نہیں ہوتا. وکیل ہر ایک کو ڈراتا ہے، وکیل پھر خود وکیلہ سے ڈرنے لگتا ہے. یہ حالت ہوتی ہے. عورت جب انتہا پہ پہنچتی ہے نا تو پھر یہ ہوتا ہے. اس اینکر نے مجھے اسی پروگرام میں براہ راست کہا آپ کا داماد آپ کی بیٹی سے پوچھے بغیر نکاح ثانی کرے، آپ کو برداشت؟ میں کہا بالکل، کیوں نہیں، یہ تو اللہ کا حکم ہے، میں کیا کر سکتا ہوں. وہاں کیمرہ مین تھا، وہ حیران ہو گیا. اس نے مجھ سے غالباً اس طرح کیا کیونکہ اس نے ڈائریکٹ میرے اوپر سوال کر دیا جلتے بھنتے ہوئے. عجیب بات ہے. اگر میں یہاں بیان کر رہا ہوں تو کیا میرے بہنوئی 5 بہنوئی ہیں میرے، کیا وہ سنتے نہیں ہیں؟ عجیب باتیں کرتے ہیں آپ. کیا میرے والد نہیں سنتے تھے اپنے وقت میں؟ اسلام میں میری تیری کی کیا ہما شما کی کیا نتھو پھتو کی کیا حیثیت ہے؟ آرڈر ہے بس. اس لیے آپ کا داماد دوسرا نکاح کرے بخوشی کہیں کرو، یہ اس کی مہربانی آپ سے آ کے پوچھ لے. اسلام نے اس کو آپ سے پوچھنے کا پابند نہیں بنایا ہوا. لا الہ الا اللہ. اسلام اور کثرت ازدواج اللہ کے رسول کی سنت ہے. ایک سے زائد نکاح کرنا. صحابہ میں بڑی مشکل سے آپ کو 1 یا 2 یا 3 صحابہ ملیں گے جنہوں نے صرف ایک نکاح پہ گزارا کیا ہے. صحابہ کی اکثریت نے 1 سے زائد نکاح کیا. تابعین، تبع تابعین، فقہاء اسلام کا ذخیرہ. اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا اثر موجود ہے، ان کی حدیث ہے کہ نکاح کیا کرو، تم میں سے بہترین وہ ہے جس کی بیویاں زیادہ ہوں. مرد بہت خوش ہوتے ہیں، ذرا گھر کا چکر لگا لے، خوشی ختم ہو جائے گی. ہاں، میرے بعض احباب کی بیوی میری بڑی دشمن ہے. میرے ایک بڑے کلوز ساتھی، ان کی بیوی تو میری خاص دشمن ہے، اور وہ ہے بھی بڑی دیندار، MBBS ڈاکٹر ہے، میاں بھی ڈاکٹر ہے. ہاں، وہ کہتے ہیں نا جی گھبرانا نہیں ہے. اچھا، تو خوش ہوں جی، کیوں نہ ہو. لا الہ الا اللہ. غالباً پھر اس نے بھی کہا آپ بھی کریں گے؟ میں کہا انشاءاللہ میں تو تلاش پہ ہوں، جہاں میری مرضی کا ہوگا اللہ نے چاہا میں کر لوں گا. کوئی بات ہی نہیں. براہ راست اس نے مجھ پر بھی اور میری بیٹی کے حوالے سے بھی اس نے مجھ سے بات کی. میں کہا کروں گا تو اسی چینل پہ اعلان کروں گا انشاءاللہ. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں نے کہا قرآن کا آرڈر ہے. سسرائیل سے ڈرنا، یہ کیا سسرائیل سے ڈریں آپ؟ اس عیب ناکی کو اپنے معاشرے سے ختم کریں. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. خود بھی آگے بڑھے، اپنی اولاد کو بھی اس کی اجازت دے، اپنے دامادوں کو بھی نہ روکے. یہ آپ کا عمل اس معاشرے کے قانون کے ٹیڑھ کو سیدھا کر کے رکھ دے گا انشاءاللہ. یہ قانون کی کجی نکلنی چاہیے باہر. اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بس اس پہ اتنی ہی بات کافی ہے، ویسے بھی وقت کم ہے. سورۃ الرعد کی جو آخری آیات چھٹی ہوئی تھی اب اس کو میں ملاتا ہوں. یہی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ آیات خود بخود، یہ جو موضوع آج میں نے ڈسکس کیا یہ ان آیات سے خود بخود ملتا چلا جائے گا. آپ دیکھیے گا ذرا. جو سورۃ الرعد کی آخری آیات رہتی تھیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں
اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں؟ مکی ماحول ہے اور یہ صورت مکی ہے، ذرا ذہن میں رکھیے گا. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں ہم اس سرزمین پر بڑھتے چلے آ رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ننقصها من اطرافها، اطراف سے اس کو گھٹاتے جا رہے ہیں. اسلام بڑھتا جا رہا ہے، اس کی دعوت پھیلتی جا رہی ہے، بڑے بڑے سردار اسلام قبول کر رہے ہیں، عرب اسلام کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، کفر کی سرزمین سمٹ رہی ہے، اسلام کی سرزمین کشادہ سے کشادہ ہوتی جا رہی ہے. اور اس کو اللہ تعالیٰ دعوت کے پھیلنے کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں. اولم یروا انا نأتی الارض، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم زمین پر بڑھتے چلے جا رہے ہیں، آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. دعوت بڑھ رہی تھی، دعوت پھیل رہی تھی، اور اللہ دعوت کے پھیلنے کو، دعوت کے آگے بڑھنے کو، اپنے کو آگے بڑھنے کا کہہ رہے ہیں. اپنے آگے دعوت کی اہمیت کتنی ہے. ننقصها من اطرافها، اس سرزمین کو ہم گھٹاتے جا رہے ہیں کناروں سے. لوگ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، ان کی تعداد کم ہو رہی ہے، ان کا جغرافیہ کم ہو رہا ہے. مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، ان کا جغرافیہ بڑھ رہا ہے. یہ دیکھتے نہیں؟ ایک بات یہاں یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے دعوت کے پھیلنے کو، دعوت کے بڑھنے کو خود اپنا بڑھنا کہا ہے. اس پہ اسلام اللہ کو کتنا عزیز ہے. اور دوسری چیز جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ ہے کہ یہ قرآن کی شاید واحد آیت ہے، ممکن ہے اسے زائد ہو لیکن میری نظر سے نہیں گزری. یہاں دعوتی اسلوب میں بالکل جہادی اسلوب اپنایا گیا ہے. حالانکہ یہ دعوتی فتوحات ہے، یہاں جہادی فتوحات کا ذکر نہیں ہے. یہ آیت مکی ہے، ہجرت سے پہلے کی ہے، سورت پوری. تو جہاد تو مدینے میں نازل ہوا ہے حکم اس کا. یہ اس آیت کا اسلوب ایسا ہے کہ جو دعوتی فتوحات ہیں ان کو جہادی فتوحات کا رنگ دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے بعض مفسرین کو غلط فہمی ہو گئی کہ یہ آیات مدنی ہے، یہ صورت مدنی ہے. حالانکہ یہ مدنی نہیں، مکی ہیں، ہجرت سے پہلے کی ہیں. تو اسلام کی دو قسم کی فتوحات ہوتی ہیں، ایک دعوتی فتوحات اور ایک جہادی فتوحات. دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں. بلکہ جہاد میں سے دعوت کو نکال دے، تخریب بلاد اللہ تعذیب عباد اللہ، جہاد نری تخریب کاری بن جاتی ہے اور شہر کو کھنڈرات میں تبدیل کرنا بن جاتا ہے اگر اس میں سے دعوت کا پہلو نکال دیا جائے. لیکن یہاں دعوتی پہلو کو جہادی رنگ میں بیان کیا گیا ہے. تو اس سے مجھے اور آپ کو کیا سبق ملتا ہے؟ آج کی اس منظم دنیا کے اندر جہاں ہر ملک کی منظم فوج ہے اور آپ اپنی مرضی سے جہاد نہیں کر سکتے، تو سب سے بڑا ہتھیار ہمارے پاس دعوتی ہتھیار ہے. اللہ نے یہ اتنا بڑا ہتھیار مجھے اور آپ کو دیا ہے کہ دعوت کا ہتھیار استعمال کریں، دعوت دیں، نہ رکیں، داعی بنیں اور دعوت کے تقاضے پورے کریں. اور جب آپ سنیں گے تو آپ کو دعوت دینی آئے گی، جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو دعوت دینی آئے گی، اور جب آپ اسلام پر عمل کریں گے تو آپ داعی بنیں گے، داعی کا کردار پیدا ہوگا. اور ایک اگر مسلمان صحیح داعی بنے تو بڑی بڑی جماعتوں کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے. آج جہادی فتوحات کو مشکلات اس لیے پیش آتی ہیں کہ دعوتی فتوحات کمزور ہیں، اور دعوتی فتوحات کو مشکلات اس لیے پیش آتی ہیں کہ جہادی فتوحات کمزور ہیں. یہ تو اسلام کا رنگ ہے، ایک طرف دعوتی فتوحات ہے، دوسری طرف جہادی فتوحات ہیں. اب ہم برصغیر پاک و ہند کو دیکھتے ہیں، پاکستان کو دیکھ لیں تو یہاں دعوتی فتوحات ہیں اور اس کا اثر پوری دنیا کے اوپر ہے. عرب کے بعد میری ناقص دانش میں اللہ نے جو خوش قسمت ترین خطہ رکھا ہے وہ برصغیر پاک و ہند کا رکھا ہوا. یہ بات یاد رکھیں. آج یہاں دعوتی فتوحات بھی ہو رہی ہیں اور جہادی فتوحات بھی ہو رہی ہیں، اور ایک عجیب امتزاج قائم ہو چکا ہے. مستقبل ہمارا ہے انشاءاللہ. دعوتی فتوحات پاکستان سے آپ شروع کریں، پوری دنیا پہ اس کے اثرات دیکھیں. جتنی بھی دعوتی نرسریاں ہیں ان کے ڈانڈے پاکستان سے جا کے ملتے ہیں. اور جہادی فتوحات پاکستان کے ہمسایہ افغانستان کے اندر دیکھ لیں، اور پھر اس کا آپ امتزاج دیکھ لیں.
تو آنے والا دن انشاءاللہ ہمارا ہے. اس لیے ہمیں بے حوصلہ ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن دعوت کے اسلحے سے مسلح ہونے کی ضرورت ہے. ہم ہر چیز ریاست پہ پھینک دیتے ہیں، جو بات ہو، نہ نماز پڑھنی، نہ روزہ، نہ حج، نہ نماز، نہ کچھ بھی نہیں. کیا بس ریاست کو گالیاں دینی ہے؟ بھائی جو اللہ نے آپ کے ذمہ دعوت کا کام رکھا ہے، جس میں نہ آپ کو ریاست روکتی ہے، کوئی بھی نہیں روکتا، اس میں آپ کمال اور ملکہ پیدا کیوں نہیں کرتے؟ اپنی اولاد پہ محنت کیوں نہیں کرتے؟ اپنے دوست احباب پہ محنت کیوں نہیں کرتے؟ آپ کے جو زیر اثر ہیں آپ ان پر محنت کیوں نہیں کرتے؟ دکاندار ہے، اکیلا نماز پڑھتا ہے، ملازمین کو نماز نہیں پڑھاتا. وکیل صاحب بڑے نمازی ہوں گے، اس کے چیمبر میں جو چھوٹے ملازمین ہیں وہ ایک نمبر کے بے نمازی ہوتے ہیں، الا ماشاءاللہ. افسر صاحب اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا ہے، خود نماز پڑھتا ہے، لیکن وہ اس کی ماتحتی میں جو لوگ ہیں انہیں نماز کا پابند نہیں کرتا. باپ بہت بڑا نمازی ہوگا، اولاد بے نمازی ہوگی، ماں نمازی ہوگی، بیٹیاں بے نمازی ہوں گی. باپ گھر سے نکلتا ہے صبح تو ایسے نکلتا ہے جیسے کوئی چور نکل رہا ہوتا ہے، کھڑاک نہ ہو، نہ بیوی جاگے تو نہ بیٹی جاگے تو نہ بیٹا جاگے. دعوت کا حشر نشر ہم نے کیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ دعوت کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں، دعوتی جہاد کو، دعوتی فتوحات کو جہادی فتوحات کا رنگ دے کے پیش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی اتنی اہمیت ہے. ہم گڑبڑ سے شعر پڑھ دیتے ہیں، ملا کی اذان اور تو مجاہد کی اذان اور. ملا مجاہد میں فرق کہاں ہے پہلے یہ بتائیں؟ یہ تو شعر ہی غلط ہے چاہے کسی کا ہو. افغانستان نے نہیں دکھا دی آپ کو ملا سے بڑا مجاہد کون ہے اور مجاہد سے بڑا ملا کون ہے اس وقت. ملا اور مجاہد میں فرق کرنا ایسے ہی جیسے وکیل اور جج میں فرق کرنا ہے. کام کی تقسیم ہے نا، ذات تو ایک ہی ہے. تو ملا مجاہد کی کام کی تقسیم ہوتی، ذات ایک ہوتی ہے. وہیں بیٹھ کے کہتے ہیں ملا کی اذان اور تے مجاہد کی اذان اور. دعوتی جہاد چھوٹا کام ہے، کر کے دیکھیں پتہ چلے یہ جہاد ہے کہ نہیں آپ کو. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ نے دعوت کو اتنی اہمیت دی ہے کہ دعوت کو جہاد کا رنگ دے کے پیش کیا اس آیت میں. یہ قرآن کی بڑی انوکھی اور اکلوتی آیت ہے. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں ہم اپنی اس سرزمین پر بڑھتے چلے آ رہے ہیں، دعوت پھیلتی جا رہی ہے، کفر کا جغرافیہ اور ان کی تعداد گھٹتی جا رہی ہے. ننقصها من اطرافها، ہم اس کو گھٹاتے جا رہے ہیں. واللہ یحکم، یاد رکھو میرے بندو، حکم اللہ ہی دیتا ہے. اور اسپیشلی یہاں حکم تکوینی مراد ہے، جو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر جو تبدیلیاں لاتے ہیں، عروج و زوال کے، اقبال و ادبار کے قوموں کے اوپر، اسپیشلی یہاں یہ ہے. اللہ تسلی دے رہے ہیں. اور مکے کے ماحول میں اس آیت کے ذریعے اسلام کے غلبے کی اللہ پیشگی خبر دے رہے ہیں. مکے کے ماحول میں اسلام کا غلبہ کوئی سنے تو وہ اس کو دیوانہ نہ سمجھے کہنے والے کو، اور اس بات کو دیوانگی نہ سمجھے. لیکن مکی ماحول کے اندر اللہ اتنی بڑی خبر دے رہے ہیں کہ اسلام کا غلبہ ہو کر رہے گا. اور اللہ تسلی بھی دے رہے ہیں. یہ صرف ان کے لیے پیشگی خبر نہیں، میرے اور آپ کے لیے بھی تسلی کا سامان ہے. میرے بندو بندے بن جاؤ، حکم تو میں نے دینا ہے. امریکی بیڑا آئے نہ آئے، روس ساتھ دے نہ دے، چین ساتھ دے نہ دے، کچھ بھی نہیں ہوگا. تم میری مانو، حکم میرے پاس ہے. واللہ یحکم، فیصلے تو اللہ نے کرنے ہیں. اور پھر جب اللہ فیصلہ کرے، لا معقب لحکمی، اس کے فیصلوں کو ٹالنے والی کوئی طاقت موجود نہیں ہے. دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں جو اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کی ہمت کر سکے. کتنی بڑی اللہ تسلی دے رہے ہیں. اور یہ تسلی مسلمانوں نے مکے میں ہوتے ہوئے مدینے میں آ کے بدر میں دیکھ لی، حنین میں دیکھ لی، خیبر میں دیکھ لی، احد میں دیکھ لی، ہر غزوے میں دیکھ لی. اور ہم نے بھی بات کی ادوار میں دیکھی. اور آج کے اس گناہگار ماحول کے اندر ہم افغانستان کے اندر دیکھ رہے ہیں 70 سے 80 ممالک کی ٹیکنالوجی فیل ہو کے رہ گئی چیتھڑے پہننے والوں کے سامنے. کہاں گئی وہ اتنی بڑی ٹیکنالوجیز؟ تو یقین آتا ہے کہ نہیں، واللہ یحکم، حکم کون دیتا ہے؟ اللہ. اللہ کہتے ہیں تم میرے بنو، حکم میں نے دینا ہے. آج کشمیر فتح نہیں ہو رہا اور آج فلسطین فتح نہیں ہو رہا. کیوں؟ تقاضے پورے نہیں ہو رہے ہیں. کشمیر اور فلسطین کا مسئلہ پرانا ہے یا افغانستان کا مسئلہ پرانا ہے؟ کشمیر اور فلسطین کا مسئلہ پرانا ہے،
لیکن اس کے باوجود افغانستان کا مسئلہ حل ہو گیا، کشمیر اور فلسطین کا مسئلہ، کیونکہ جہاد کے تقاضے پورے نہیں ہوئے۔ جب تقاضے پورے نہیں ہوئے تو واللہ یحکم، حکم کس نے دینا ہے؟ اللہ نے حکم روکے رکھا ہوا ہے۔ وہ اللہ جو 3 گنا دشمن کو بدر میں زیر و زبر کر سکتا ہے، وہ آج بھی کر سکتا ہے۔ اس نے 70 ممالک کو زیر و زبر کر کے دکھا دیا۔ فلسطین میں نہیں دکھا رہا، کشمیر میں، کیونکہ ہم کشمیر کو آئٹم سونگ سے جیتنا چاہتے ہیں۔ کبھی نہیں ملے گا۔ جو جس کا کام ہے وہ اس کو کرنا پڑے گا، پھر اللہ کے فیصلے آئیں گے۔ یہ ناچنے گانے اور ٹھمکے لگانے والوں کے کام اپنے ذمہ نہیں لینے چاہیے، یہ انہی کو چھوڑ دیں، اپنے ذمہ گناہ کو مت لیں۔ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اللہ کہتے ہیں میں حساب کو بہت جلد چکا دیتا ہوں، تم میرے بندے تو بنو۔ مکے میں رہتے ہوئے کیسے حساب چکا دیا مدینے میں آ کر اللہ نے؟ یہ سریع الحساب صرف آخرت کے لیے نہیں ہے، جہاں جہاں حساب چکانا ہو اللہ کہتے تم میرے بندے بنو، حساب چکاتے مجھے دیر نہیں لگے گی۔ کتنی بڑی تسلی کا سامان ہے ان آیات میں۔ تو یا اللہ ان کی تو بڑی بڑی تدبیریں ہیں، بڑی بڑی ٹیکنالوجیز ہیں، ساری سائنس ان کے پاس ہے۔ ہمارے اینکر جب شراب کے نشے میں دھت ہو کے جب تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں بہت سے، وہ تو ڈرا کے رکھ دیتے ہیں کہ تم تو نہ امریکہ کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہو، نہ کسی اور طاقت کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہو، یہ تو بیوقوفی ہے، یہ تو حماقت ہے ان کے سامنے کھڑے ہونا۔ یا اللہ کیا کریں، ان کی تو تدبیریں بڑی خطرناک ہیں۔ تو سنیں آگے، وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کوئی پرواہ کی ضرورت نہیں، اس سے پہلے بھی جو قومیں گزری تھیں انہوں نے بھی اپنی تدبیروں کی انتہا کر دی تھی۔ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، یاد رکھنا ان تدبیروں کے مقابلے میں سب سے مضبوط ترین تدبیر اور چال اور کارگر کام اللہ کے پاس ہے۔ ہائے کاش مسلمان کو قرآن پہ یقین آ جائے، ہائے کاش، لیکن یہ کہانیاں پڑھتا ہے، یہ من گڑت چیزیں پڑھتا ہے، یہ خوابوں پہ ایمان رکھتا ہے، قرآن پڑھنے کو یہ تیار نہیں ہے۔ کہ اس سے پہلے بھی تدبیریں ہو چکی، کوئی مسئلہ نہیں، اسلام کو روکنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا گیا۔ جو میں شروع میں موضوع بیان کر چکا ہوں، مل رہا ہے کہ نہیں؟ یہ بھی اسلام کے خلاف تدبیریں ہی ہیں۔ نکاح کو مشکل بنانا، زنا کو آسان بنانا، اس سے بڑی اسلام کے خلاف تدبیر اور کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، سب سے مضبوط چال اللہ کی ہی ہے۔ کیوں؟ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ، ہر نفس نے جو کرنا ہے اسے پتا ہے، وہ ہر تدبیر کو توڑ کے رکھ دے گا، لیکن تم اللہ کے بندے بن جاؤ۔ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، ان قریب قرآن کے نظام سے جو انکار کرنے والے لوگ ہیں وہ جان لیں گے کہ آخرت کا گھر کس کا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اب یہ وہ آخری آیت ہے جس میں جا کر اللہ شکوے کے طور پر ان کا ایک اعتراض نقل کرتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں قرآن سوال نقل نہ کرتے ہوئے بھی جوابات دیتا ہے، اور کبھی کبھی سوال بھی نقل کر دیتا ہے، اور سوال نقل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ شکوے کا انداز اپناتے ہیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، یہ منکرین آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہے۔ تو قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَكُمْ، میرے نبی آپ نے بڑی وضاحتیں دے دی ہیں، بس ان کو کہہ دو اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے۔ اللہ نے گواہی دی ہے کہ نہیں؟ بینات کی صورت میں اللہ نے گواہی دی ہے، معجزات کی صورت میں، واضح تعلیمات کی صورت میں، واضح تعلیمات کی صورت میں، معجزات کی صورت میں، دلائل کی صورت میں اللہ گواہی دے چکا ہے کہ یہ میرے نبی ہیں، تو بس اللہ گواہ کافی ہے۔ تو بھائی اللہ کے بعد بھی تو کوئی گواہ ہونا چاہیے مخلوق میں۔ اللہ کے بعد بھی تو دھرتی پہ کوئی گواہ ہونا چاہیے۔ کہ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، جن کے پاس کتاب کا علم ہے وہ بھی نبی کی نبوت پر گواہ ہیں، رسول کی رسالت پر گواہ ہیں۔ کتاب چاہے انجیل کی ہو، تورات کی ہو، جو صحیح علم رکھتے تھے وہ جانتے تھے اللہ کے رسول محمد نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جن کے پاس قرآن کا علم ہے وہ بھی جانتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ اللہ کے نبی مرسل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بعد گواہ کس کو بنا رہے ہیں؟ جن کے پاس قرآن و سنت کا علم ہے، کتاب کا علم ہے۔
تو یہ آیت بتاتی ہے کہ شرعی امور کے اندر رائے کس کی چلے گی؟ جن کے پاس کتاب کا علم ہوگا. اور اگر آپ کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے تو آپ پابند ہیں کہ آپ جن کے پاس کتاب کا علم ہے ان سے رائے لے کے چلیں. یہ نہیں ایک صفحہ اٹھا لیا، اس کی انگلش یا اردو ٹرانسلیشن دیکھ لی، خود مجتہد بن کے آگے بڑھ گئے. نہ، یہ اسلام کے ساتھ سب سے بڑا مذاق ہوگا. آپ جس شعبے کے اندر بھی داخل ہیں، جس شعبے کے اندر بھی کام کر رہے ہیں، آپ کو کوئی شرعی مسئلہ پیش آتا ہے تو شریعت کے شرعی مسائل کے اندر، شرعی امور کے اندر جن کو مہارت ہے، جن کو مہارت، ان کو نہیں جو سوشل میڈیا پہ مشہور ہوئے ہوتے ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا، جن کو مہارت ہے، جو اس فیلڈ کے ہیں، جن کی زندگیاں اس فیلڈ میں لگی ہوئی ہیں، ان سے پوچھ کے چلیں، ان کی رائے پہ عمل کریں. یہ نہیں ہے کہ ایک آرٹیکل کی طرح قرآن کی ایک دفعہ کو پڑھ لیا اور خود ہی فیصلہ کرنے لگ گئے. ایسا نہیں چلتا. ایسا انسانی ساختہ قانون کے اندر نہیں چلتا. تو جو خدا ساختہ قانون ہے اس کے اندر ہی کیسے چل سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بات گواہ بنا کے ان لوگوں کو پیش کیا جن کے پاس کتاب کا علم ہے، کتاب کا علم ہے. تو اس لیے جتنے بھی شرعی امور ہیں وہ انہی سے پوچھتے ہوں گے جن کے پاس کتاب کا علم ہے. اور کتاب کے علم کے علاوہ اگر کوئی چیزیں سامنے آئیں گی تو اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول نہیں ہو سکتی، پھر اس کی درجہ بندی ہو چکی ہوئی ہے. وہ درجہ بندی یہی ہے، اللہ کسی کو کافر کہہ رہے ہیں، کسی کو فاسق کہہ رہے ہیں، کسی کو ظالم کہہ رہے ہیں، بندہ خود ہی سوچے کہ وہ کس کیٹیگری میں فال کرتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.